اسلام آباد میں پمز اسپتال کے چینل وارڈ میں بھیانک آتشزدگی، 14 نومولود جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک کو بچا پائی۔ ریسکیو کام کے مطابق آگ تیسرے فلور کے گانی وارڈ میں ایئر کنڈیشنر کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، فلور ریسکیو آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اہلکار اندر داخل ہوئے۔ واقعہ صبح 6:45 بجے پیش آیا۔ مریضوں اور عملے کو فوری باہر نکالا گیا۔ 19 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 10 خواتین، 7 بچے اور 2 مرد شامل۔ کمشنر RG اسلام آباد موقع پر پہنچے، ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ والدین کی بڑی تعداد اسپتال کے باہر موجود ہے۔ واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل، آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ فیم انتظامیہ کی آتشزدگی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات۔ حکام کو کہنا ہے آگ لگنے کی حتمی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ واقعے میں 14 بچے جاں بحق ہوئے، 1 نومولود اور متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے پمز اسپتال کے MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ ریسکیو ٹیمیں فوری موقع پر پہنچی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انکوائری کر رہے ہیں، حتمی وجوہات سامنے لائی جائیں گی۔ ادھر اسپتال کی تیسری منزل پر فائر فائٹنگ کا سامان موجود نہ ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ نگر نگر خوشیوں کے رنگ نمایاں، گلی محلے سج گئے، ہر طرف خوبصورت چراغاں، سبز پرچم اور جھنڈیوں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونجنے لگیں۔ جشن ولادت رسول کے موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیمینارز، کانفرنسز اور محافل سجیں گی۔ نعت خوانی کا اہتمام ہوگا۔ بابرکت موقع پر لنگر کی تقسیم بھی مذہبی روایت کا حصہ۔ عاشقان رسول کا جوش و خروش دیدنی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ معاشرے میں عدل، انصاف، برداشت اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ شہباز شریف بولے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ عدل و مساوات کا درس دیتا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنا کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوسوں اور ریلیوں کا سلسلہ شروع۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور مظفرآباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس۔ ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں ریلیاں اور درود و سلام کی محافل۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس میاں محمد اسماعیل مسجد میں برآمد۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک۔ کراچی میں مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ سے برآمد ہوگا، نشت پاک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ امریکہ اور ایران کا نئی جنگ بندی پر اتفاق۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگ بندی میں آبِ حمد سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع، مذاکرات اور تکنیکی اجلاس کے بعد ہوں گے۔ ایران یا امریکہ کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ امریکی صدر کا آبِ حمد کو بارودی سرنگوں سے مکمل طور پر پاک کرنے کا دعویٰ، کہتے ہیں امریکی فوج کی اسپیس فورس پوری آبِ حمد کی نگرانی کر رہی ہے۔ بارودی سرنگیں یا تو ہٹا دیں یا انہیں دھماکے سے تباہ کیا گیا۔ آئندہ سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران نے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کوہ کلنگ اور دیگر 3 جوہری تنصیبات کے ساتھ کیا۔ ایران میں معاشی بحران کا بھی دعویٰ، بولے ایران اپنی افواج کے بڑے حصے کو تنخواہیں نہیں ادا کر پا رہا۔ ایران میں شدید ترین انسانی بحران ہے جس کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ ایران میں مظاہرین کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو احتجاج میں شریک نہیں۔ ایران میں ہونے والے قتل عام کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ نے بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں تو وہاں سے جہاز کیوں نہیں گزر رہے؟
امریکی دعوے محض پروپیگنڈے پر مبنی جھوٹ ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی صدر کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں امریکی بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز علاقے میں داخل ہوئے تو وہ بہترین اہداف ہوں گے۔ تہران مسقط معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرمز فوری کھلے گی۔ خلیج فارس میں داخلے کا راستہ ایرانی اور باہر نکلنے کا راستہ عمانی پانیوں سے گزرے گا۔ دونوں سمتوں میں جہاز ایرانی پانیوں سے گزریں گے۔ یہ دو رویا سڑک کی طرح ہوگا جس کی چوڑائی 7 میل ہوگی۔ ابن حمص کا جنوبی راستہ بند ہوگا جس پر عمان بھی متفق ہے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو حمص بند ہی رہے گی۔ ایران پر حملوں کو معاشی پابندیوں میں بدل دیا۔ فی الحال امریکہ کی جانب سے مزید حملوں کی توقع نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتحادیوں کو بتا دیا۔ کہتے ہیں ہماری توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ آپ نے حمص پر ایرانی اثر و رسوخ نمایاں طور پر کم ہو گیا۔ ایرانی معیشت دباؤ میں ہے، فوجی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے ایرانی قیادت نے تسلیم کر لیا، معاشی دباؤ اور اثر دکھا رہا ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی چاہیے۔ غالباف نے بھی کہا فوجی طاقت کتنی ہی ہو، عوام بھوکے ہوں تو ملک نہیں رہ سکے گا۔ غالباف یہ کہنا اعتراف ہے کہ امریکی پابندیاں کام کر رہی ہیں۔ ایران اور عمان کا ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی مرحلہ وار بحالی پر اتفاق۔ تہران میں ایرانی اور عمان وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ جہاز رانی بحال کرنے کے لیے مرحلہ وار فریم ورک پر اتفاق۔ عارضی مشترکہ راہداری قائم کرنے، بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امن و استحکام کے عزم پر قائم ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ مستقل سفارتی رابطے جاری ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بدر السعودی نے کہا مستقل بحری گزرگاہ اور مستقبل میں اپنے حمص کے انتظام کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ نگر نگر خوشیوں کے رنگ نمایاں، گلی محلے سج گئے، ہر طرف خوبصورت چراغاں، سبز پرچم اور جھنڈیوں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونجنے لگیں۔ جشن ولادت رسول کے موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیمینارز، کانفرنسز اور محافل سجیں گی۔ نعت خوانی کا اہتمام ہوگا۔ بابرکت موقع پر لنگر کی تقسیم بھی مذہبی روایت کا حصہ۔ عاشقان رسول کا جوش و خروش دیدنی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ معاشرے میں عدل، انصاف، برداشت اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ شہباز شریف بولے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ عدل و مساوات کا درس دیتا ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنا کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوسوں اور ریلیوں کا سلسلہ شروع۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس۔ ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں ریلیاں اور درود و سلام کی محافل۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس میاں محمد اسماعیل مسجد میں برآمد۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک۔ کراچی میں مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ سے برآمد ہوگا، نشت پاک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ امریکہ اور ایران کا نئی جنگ بندی پر اتفاق۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگ بندی میں ابن حمص سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع، مذاکرات اور تکنیکی اجلاس کے بعد ہوں گے۔ ایران یا امریکہ کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔